الحمد لله الملك القدوس السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جو بادشاہ ہے اور سلامتی والا ہے، اور اس نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق دی بیت الحرام میں۔ وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے جو ملک علام ہے، اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ساری کائنات سے افضل ہیں، اور ان کے آل اور ان کے اصحاب پر سب پر، اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں سب پر سلام ہو۔ اما بعد فيا أيها الناس علیکم بتقوى اللہ، اے لوگو آپ پر اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی لازم ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ الحج، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ فرماتے ہیں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہوگا۔ تذهل كل مرضعۃ، اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچوں سے بیگانی ہو جائے گی، ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دیں گی۔ آپ کو لگے گا لوگوں نے شراب پی ہوئی ہے، شراب نہیں پی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ وہ بہت ہی مدہوش ہوں گے۔ الاستعداد لیوم القیامہ، یہ تقوی قیامت کے دن کی تیاری کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے نیکیاں کرنا اور برائیوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، اور رب ذوالجلال قبر والوں کو سب کو اٹھا کر کھڑا کر لے گا۔ وَإِنَّ أَعْظَمَ اسْتِعْدَادٍ لِلْآخِرَةِ، آخرت کی تیاری کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اپنایا جائے اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار کیا جائے۔ وَكَيْفَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ، اور کوئی شخص کسی غیر کو کیسے پکار سکتا ہے حالانکہ وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، بلکہ ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ بہت ہی برے دوست ہیں، بہت ہی برے ساتھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا کہ وہ آسمانوں سے گر گیا اور پرندوں نے اس کو اچک لیا، یا وہ کہیں دور کی گھاٹی میں جا کر گر گیا۔ اور اہل ایمان کا یہ شعار ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اسی کے سامنے فرمانبردار بن جاؤ، اور طاعت کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں۔ وہ لوگ جن پر اللہ کی آیات سن کر دل ان کے دہل جاتے ہیں، اور وہ نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکاتیں ادا کرتے، میرے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی اسلام کے ارکان ہیں، یہ توحید ہے، کلمہ شہادت ہے، اور رمضان کے روزے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو ڈبل جنت ملے گی۔ وعلى الأقدار المؤلمة قال الله تعالى انما يوفى الصابرون، اور اس میدان میں تکلیفوں پر کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور ایسے پر اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کچھ کونی سنتیں ہیں، ان سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب ذوالجلال مومنوں کا دفاع فرماتے ہیں، اللہ کسی خیانت کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے، نہ شکرے کو پسند نہیں کرتے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرتا ہے رب ذوالجلال اس کی مدد فرماتے ہیں، اور جو ناشکرا ہوتا ہے تو پھر فرمایا کہ بے شمار کریے اور بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بے آباد کنویں ہیں اور بنگلوز ہیں جن میں کوئی آباد نہیں ہے، ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔
وَلَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا خَلِيلَهُ إِبْرَاهِيمَ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کو فرمایا، أَمَرَهُ بِالنِّدَاءِ لِلْحَجِّ کہا حج کا اعلان فرما دیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ اور رِجَالًا لوگ اپنی کمزور سواریوں پر اور دور دراز سے آپ کی طرف لپکتے ہوئے چلے آئیں گے يَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ تاکہ وہ اپنے نفع کی جگہ پر موجود ہوں فِي أَيَّامٍ اور مخصوص ایام میں رب ذوالجلال کو یاد فرمائیں، مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ اور اللہ تعالیٰ کا نام پڑھیں جانوروں کے گلے پر، يَشْهَدُوا ان کو مَنَافِعَ کاٹیں، لَهُمْ ذبح کریں۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ قدم الحجاج حجاج کرام قدم تشریف لائے ہیں، الحجاج من كل فج عميق ہر طرف سے آ چکے ہیں، لأداء النسك ارضاء حج کے لله نسک ادا تعالى کرنے کے لیے موجود ہیں، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، گناہوں کی معافی کی امید رکھتے ہیں۔ قال الله تعالى اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الحرام الذي جعلناه للناس مسجد حرام وہ ہے جس کو ہم نے ہر آنے والے اور مقیم کے لیے برابر قرار دیا ہے، جو اس میں کسی قسم کا الحاد چاہے گا ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ من عذاب أليم يفيدون لهذه المواطن إجابة لدعوة حاجیوں کو چاہیے کہ گناہ کے مواطن اور اس کی جگہوں سے دور رہیں، ترك الشرك بالله شرک سے دور ہو جائیں، شرک کو چھوڑ دیں۔ وأنا لإبراهيم مكان البيت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کے لیے گھر کی جگہ مقرر کی والقائمين وطهر بيتي تاکہ وہ اس کو پاک کریں، طواف کرنے کے لیے، قیام کرنے والے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، فيطهر تو اس کو پاک کیا جائے، البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته اس گھر کو ہر اس چیز سے پاک کیا جائے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، ولا شعارات سياسية نہ اس میں سیاسی نعرے لگائے جائیں، نہ اس میں اپنے جماعتوں کے نعرے لگائے جائیں، بلکہ ان تمام چیزوں سے دور ہٹ کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعرہ لگایا جائے لنبيه صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، وطهارة بل طهارة في الظاهر والباطن، اور یہ جو طہارت ہے طہر بیتیا میں، یہ ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ ظاہری یہ ہے کہ ہر قسم کی نجاست سے دور رہا جائے، باطنی یہ ہے کہ ہر قسم کی بدعات اور شرکیات سے دور رہا جائے، اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ وتتجلى بالحج مظاهر التعارف والتآلف، اس حج میں آپس میں محبت کے مظاہر نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کا تعارف ہوتا ہے، دور دراز کے لوگوں کے ساتھ تعارف ہوتا ہے، مختلف رنگ، مختلف نسلیں، ان سب کا یہاں اجتماع ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے منافع پر حاضر ہوں اور اپنے جانور کاٹیں اور فقیروں میں بانٹیں اور خود بھی کھائیں، اور اپنی ہر بات میں صداقت پیدا کریں۔ اجتنبوا قول الزور، ہر قسم کے جھوٹ سے دور رہیں، اور عرفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ کر فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ اسی میدان میں آیتیں نازل ہوئیں، آج میں نے اسلام کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں ظہر اور عصر کو قصر کر کے ایک ساتھ پڑھا ہے، اور پھر مغرب تک یہاں پر دعائیں فرمائی ہیں، لیکن مغرب یہاں نہیں پڑھنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، تو مغرب عشاء کے بعد سو جانا، فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کو سورج نکلنے تک یاد کرنا، یہاں کا مزدلفہ کی سنت ہے۔ پھر وہیں سے واپس لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ پھر اس کے بعد 4 کام کیے ہیں، آپ نے بڑے جمرے کو کینکریاں ماری ہیں، قربانی کی ہے، سار منڈوایا ہے، اور پھر طواف اور سعی فرمائی ہے عید والے دن، تاکہ وہ اپنے گندگی کو دور کریں، اپنی نظروں کو پورا کریں اور اس گھر کا طواف کریں،
ہمیں یہاں رہتے ہوئے جو پولیس والے ہیں جو نگرانی کر رہے ہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ امن و سلامتی اور سب چیزوں میں ہمارے لیے سہولت پیدا ہو۔ وتيسيرا لأداء النسك وفي منى يستحب الاكثار من ذكر الله منا میں بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنا مستحب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جس طرح تم اپنے والدین کو بڑوں کو یاد کرتے ہو اس سے بھی زیادہ یاد کرو منا میں۔ منا کے 3 دن تینوں جمروں کو کینکریاں مارنی ہیں، 7 کینکریاں مارنی ہیں۔ جو شخص 2 دن وہاں رہتا ہے 12 تاریخ تک وہ بھی درست ہے، جو 3 دن وہاں رہتا ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ جو وہاں سے تقوی لے کر آتا ہے اگر وہ 12 تاریخ کو ہی آ جاتا ہے تو بھی جائز ہے، 13 تک لیٹ کرے تو زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور اللہ نے تمہارے لیے دین میں تنگی پیدا نہیں کی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہ ہوں اور آپ دوسرے لوگوں پر گواہ ہو۔ نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور آپس میں مل جل کر رہو۔ بہترین اللہ تعالیٰ بہترین دوست اور بہترین مددگار ہے۔ ان دنوں میں بہت زیادہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو عرفات کا میدان ہے یہ دعائیں زیادہ قبول ہونے کی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین دعا عرفات کی دعا ہے۔ میں نے جو کہا اور سابقہ انبیاء نے جو کہا ان سب میں افضل ترین دعا یہ عرفات کی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، جو میری دعا اور مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں ان کو میں عذاب میں ڈالوں گا۔ ہمیں یہاں اس طرح کی عمومی دعائیں کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ تمام حجاج کی دعائیں قبول فرما، ان کے معاملات آسان فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ واپس جانے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے حالات کو درست فرما دے، ان کے کلمہ کو ایک کر دے، ان میں اتحاد پیدا کر دے۔ اللہ ان کے تمام معاملات کو اپنے سپرد کر لے، ان کے احوال دینی اور دنیاوی درست فرما دے۔ جميع شؤونهم وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية يا رب العالمين۔ اللهم وفق خادم الحرمين، اے اللہ ہمارے حکمرانوں خادم الحرمین کو بھی ہر نیکی کی توفیق عطا فرما اور اس کے ولی عہد کو بھی ہر نیکی کی توفیق عطا فرما۔ وولي عهده الأمير محمد بن سلمان واجزهما خير الجزاء، ان کو ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرما۔ انہوں نے حاجیوں کے لیے نہایت آسانیاں پیدا کی ہیں، انہوں نے پوری سخاوت کے ساتھ کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر قسم کی سہولت پیدا کی ہے۔ اللهم انصر بهما دينك، اللہ ان کے ساتھ دین کی مدد فرما۔ وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔